بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، ہم میں سے اکثر لوگ اور بطور خاص نوجوان طبقہ گلی کے کونے پہ، نکر پہ، چوک میں، چوراہے میں، سڑک کے کنارے کھڑا ہونا، بیٹھنا اور بلا ضرورت اور بلا جھجک کھڑے ہونا اور بیٹھنا اپنے لیے اعزاز سمجھتے ہیں، جبکہ اس عمل سے گزرنے والوں کو کافی تکلیف کا سامنا ہوتا ہے، دشواری ہوتی ہے۔ اسی طرح ہم سڑک پہ گند پھینکنا، سڑک یا رستے کو صاف نہ رکھنا، یا رستوں کو تنگ کرنا، یا رستوں کو بند کرنا، اس میں بھی کوئی آر نہیں سمجھتے، جبکہ یہ دونوں عمل اللہ تعالیٰ اور اس کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں ناپسندیدہ ہیں۔ ناظرین، آئیے آج اسی حوالے سے میں اپنے پیارے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک حدیث مبارکہ آپ کو سنانے کی سعادت حاصل کرتا ہوں، اور دیکھیے کہ ہمارے پیارے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے کس طرح چھوٹی چھوٹی باتوں میں ہماری رہنمائی فرمائی ہے۔ ایک دفعہ نبی مکرم رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کو ارشاد فرمایا، اے میرے صحابہ، ایاکم والجلوس بالطرقات، کہ رستوں میں بیٹھنے سے پرہیز کرو، نہ بیٹھا کرو۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارے لیے مجبوری ہے، یعنی سیاسی، سماجی، معاشی، معاشرتی معاملات ہمیں ڈسکس کرنا ہوتا ہے اور ہمارے پاس کوئی اور جگہ نہیں۔ میں مفہوم عرض کر رہا ہوں، ہمارے لیے مجبوری ہے۔ تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، ٹھیک ہے، اگر تمہاری مجبوری ہے تو فاعتوا الطریق حقہ، پھر رستے کا حق ادا کرو۔ صحابہ عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رستے کا حق کیا ہے؟ تو اس موقع پر نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے 5 باتیں ارشاد فرمائے رستے کا حق یہ ہے۔ پہلی بات، غض البصر، کہ اگر آپ کو رستے پہ بیٹھنا پڑ گیا ہے، کھڑا ہونے کی ضرورت پیش آ گئی ہے، تو پھر اپنی نظروں کو جھکا کر رکھیں، نظریں نیچی رکھیں۔ ایسا نہ ہو کہ آپ اپنی نظروں کے ساتھ ہر آنے جانے والے کو دور تک تاڑتے رہیں، اپنی نظروں کے ساتھ اس کا تعاقب کرتے رہیں، بلکہ رستے کا حق یہ ہے کہ آپ کو بیٹھنا پڑ گیا ہے تو اپنی نظروں کو نیچا رکھیں، جھکا کے رکھیں، تاکہ آپ کی نظروں کی وجہ سے کسی کو تکلیف نہ ہو۔ دوسری بات، وقف الاذی، اذیت نہ دینا، تکلیف نہ دینا، یعنی آپ کا بیٹھنا، آپ کا کھڑا ہونا کسی کے لیے اذیت کا باعث نہ ہو، تکلیف کا باعث نہ ہو، تنگی کا باعث نہ ہو۔ تیسری بات، اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمائی کہ ورد السلام، کہ آنے جانے والا مسافر راہگیر تمہیں سلام کہتا ہے تو اس کے سلام کا جواب دیں، اس کے سلام کو نظر انداز نہ کریں، اس کی بات کو جو ہے وہ پس پشت نہ ڈالیں، بلکہ اگر وہ تمہیں سلام کہتا ہے تو سلام کا جواب دیں۔ ناظرین، یہ بات ذہن میں رکھیں، سلام کہنا مسنون ہے، لیکن جب کوئی آپ کو سلام کہے تو اس کا جواب دینا ہم پر لازم، واجب اور ضروری ہے۔ چوتھی اور پانچویں بات، ہمارے پیارے نبی رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمائی کہ والامر بالمعروف والنہی عن المنکر، کہ اگر تمہیں رستے میں بیٹھنا پڑ گیا ہے اور تم کھڑے ہوئے ہو یا بیٹھے ہوئے ہو تو پھر ساتھ یہ بھی کام کر لیں، نیکی کا حکم دیں، برائی سے منع کریں، یعنی لوگوں سے اچھی بات کریں، اور غلط باتوں پہ لوگوں کو اللہ کا پیغام سنائیں کہ بھائی یہ بات غلط ہے۔ اس کا یہ بھی مفہوم ہے کہ اگر کوئی راہگیر، کوئی مسافر، گزرنے والا آپ سے رہنمائی چاہے، رستہ تلاش کر رہا ہے، رستے کے بارے میں پوچھے، تو آپ اس کی درست ٹھیک رہنمائی کریں، اور اگر رستہ خراب ہے، رستہ خطرناک ہے، تو آپ اس سے آگاہ کریں کہ بھائی آگے رستہ خطرناک ہے۔ یہ 5 حقوق اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں ارشاد فرمائے۔ ناظرین، آج کی حدیث مبارکہ آپ نے سنی، اس سے چند باتیں سبق کے طور پر ہمیں ملتی ہیں۔ پہلی یہ بات کہ ہمیں بلا ضرورت
اور بلا کسی وجہ کے سڑکوں پر یا رستوں پر بیٹھنا نہیں چاہیے، ہمیں پرہیز کرنا چاہیے۔ اگر ہم بیٹھ جائیں تو ہمیں پھر ان شرائط کا خیال رکھنا چاہیے۔ دوسری بات یہ سمجھ آئی کہ اگر کوئی بندہ بیٹھا ہوا ہے اور ضرورت کے تحت بیٹھا ہوا ہے اور شرائط کا خیال رکھ رہا ہے تو ہم اسے دائرہ اسلام سے خارج نہ قرار دے دیں، ہم اس کو ملامت نہ کریں، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مشروط اجازت عطا فرمائی۔ تیسری یہ بات سمجھ آئی کہ ہم رستوں کو صاف رکھیں، رستوں کو بہتر رکھیں۔ نبی کریم علیہ السلام کی ایک حدیث مبارکہ کا مفہوم یہ ہے کہ اگر رستے پر پڑے ہوئے کانٹے کو آپ اٹھاتے ہیں تو یہ بھی صدقہ ہے، تو پتہ چلا کہ رستے ہمارے بہتر ہونے چاہیے، وہاں سے ہم نے ہی تو گزرنا ہے۔ المیہ یہ ہے کہ ہم کروڑوں کی کوٹھی بنا لیتے ہیں، ہم اتنی دولت اپنے مکان پر خرچ کر دیتے ہیں، لیکن وہاں پہ ہی ہمارا رستہ، جس رستے سے ہم نے خود گزرنا ہوتا ہے، وہاں پہ پانی کھڑا ہوتا ہے، وہاں پہ تالاب بنا ہوا ہوتا ہے، وہاں پہ گزرنے کا رستہ تک نہیں ہوتا۔ تو ناظرین، جہاں ہم اتنی بڑی رقم اپنے مکانوں پہ خرچ کر رہے ہیں، کاش ہم تھوڑی سی رقم لگا کے اپنے رستے کو بھی بہتر کر دیں۔ گزرنے والا اگر گزرے گا تو ہمیں ثواب ہوگا۔ ناظرین، جس طرح عمرہ پڑھنا ثواب ہے، صدقہ و خیرات کرنا ثواب ہے، جس طرح نوافل پڑھنا ثواب ہے، جس طرح باقی نیکی کے کام ہیں، اسی طرح یہ عمل بھی ثواب ہے۔ تو آئیے ہم عہد کریں، ہم کوشش کریں، ہم صرف حکومت سے توقع نہ لگائیں، ہم صرف ریاست سے توقع نہ کریں، بلکہ ہم خود بھی آگے بڑھ کر جہاں جہاں ہمارے رستے ہیں، ہم ان رستوں کو، راہ گزر کو مناسب رکھیں، صاف رکھیں، بہتر کریں، اور یہ بہت بڑا ثواب کا کام ہے۔